ٹائم ہے بچوں کے زور نماز کے قریب لہذا میں اسماء گرامیہ تو اگے نکل کے اس دعا نال کہ اللہ پاک اس سارے علماء صلاحان مرادہ شہادت نام اپنے علماء وچ قبول فرمائے تھوڑا جا سادہ کرے گلاں وچ تھوڑا جا سادہ جس محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا جس جائی ہوتے محفل میلاد میں سارا سال رب نیا رحمت امان سبحان اللہ میں تسی نکے بڑے امیر غریب نیک گنہگار سارے اپنے گھر وچ رب دی رحمت نے طلبگار ایاں تے اس نے طریقہ یہ میرے بعد ہر گھر وچ محفل میلاد سبحان اللہ محفل میلاد اسی رب اپنی رحمت نے سارا سال لیکن اس نے یہ مطلب نہیں کوئی جڑا بعد چاپی جائی حساب لینا دے مولوی صاحب نوری صاحب اپنی مارکیٹنگ پہ کرنے کوئی جتنی محفل زیادہ اتنے مولوی کی ضرورت زیادہ اتنی نافخانہ کی ضرورت زیادہ سارا نہ کام چلا رہا سکتا محفل میلاد مولوی کی یا ثنا خان کی یا ساؤنڈ سسٹم کی یا نقیب کی محتاج نہیں بس کھانا کھانے لگے شام کا آپ کا بہترین پڑھ کے کھانا شروع کرتے روز اس کے ساتھ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شامل کر لیں اول آپ درود پاک پڑھ لیں روزانہ کی محفلیں 4 سے 5 منٹ لگیں گے بس آپ کے بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی آپ کے گھر میں روز درود پاک بھی پڑھا جائے گا روز قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی آپ کے کھانے میں برکت ہوگی آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کی عمر میں برکت ہوگی آپ کی عزت میں برکت ہوگی اور اس پہ مولوی صاحب کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور ساؤنڈ اور خرچے کی بھی ضرورت اور ناخوانوں کی بھی نہیں ضرورت پڑے گی آپ کا تو جو کہنا ہے یہاں پہ میں اس بات نہیں کر رہا یہ سارے الحمدللہ اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھنے اور سکھانے سنانے والے لیکن آج کل مولوی بھی کافی مہنگے ہو گئے اور نافخان بھی کافی مہنگے ہو گئے لہٰذا میں سستا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں آج ہی سے شروع کر لیں اپنے گھروں میں ایک سال میں دیکھ لینا یہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے یہ روایت فرمایا کہ جس جگہ پر محفل میلاد ہوتی ہے سارا سال وہاں رب کی رحمتوں کا نزول وہ ایک قطر ہے غالباً ناصر شاہ سب رحمت اللہ تعالی عنہ کہ پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہیے اسی کدوں کہنے ہیں فساد ہونا چاہیے ساڈا تے مطالبہ ہے پوری کائنات ہر گھر آقا دا میلاد اب وہ ایسے ممکن ہے کوئی امیر ہے وہ تو مولوی اور نعت خانوں کے پیسے پورے کر لے گا کوئی غریب ہے نہیں بھی کر سکتا تو یوں کر لے محفل میلاد روز آپ کے گھر میں محفل ہوگی اور یہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوگی کیونکہ آپ کے بچے بھی کھانا تب تک نہیں کھائیں گے جب تک رب کا قرآن نہیں پڑھیں گے یا مصطفیٰ پہ درود نہیں کریں گے یہ وہ طریقہ ہے اپنے گھر سے اس کا آغاز کیجیے آج کا سبق بھی یہی سمجھ لیں اور آج کا پیغام بھی یہی سمجھ لیں کہ اگر رب کی رحمتوں کے طلبگار ہیں اور الحمدللہ ہیں ہر کوئی ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑے سے ہی 3 4 5 منٹ کی بات ہے اس عمل کا اپنے گھر میں آغاز کیجئے اور پھر بتانا تھوڑے عرصے بعد مجھے کہ آپ کو اب کسی مندری چھلوں والوں کی اور کسی کے جادووں کی اور کسی حسابوں کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے عملیات والوں کی ولیوں کی جو ضرورت ہمیں ساری زندگی ہے پیدائش سے لے کر آخر تک ولیوں کی بات نہیں کر رہا ان کی ضرورت رہنی بھی چاہیے اور ہے بھی لیکن یہ جادو ٹونے والے اور یہ جو لوگ ان کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی الحمدللہ کیونکہ جہاں آقا پہ درود جس گھر میں پڑھا جائے اور رب کے قرآن کی بلا ناغہ تلاوت ہو وہاں مصیبتیں اور آزمائشیں اور بیماریاں نہیں آتی وہاں رب کی رحمتوں کا نزول سبحان اللہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا آیت کریمہ میں نے تلاوت کی یا ایھا النبی یا ایھا النبی یہ لفظ یا عربی میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے جس سے بات کی جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جسے مخاطب کیا وہ مرد ہے یا عورت یہ نکھیڑا کرنے کے لیے ایھا یا ایتھا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر عورت کو مخاطب کیا جائے گا تو یا ایتھا اور مرد کو مخاطب کیا جائے تو یا ایتھا یا ایتھا بیٹا
وہ گل رہ گئی تو بعد کر لوی نا، ہوں فی الحال مہربانی کر مینوں بھی بلایا اللہ دے بندے عورت یا ایتھا مرد یا ایھا یا ایھا، چونکہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے بارے میں آگے نبی سے مخاطب ہے تو رب نے یا ایھا یہ ندائیہ الفاظ دو ہو گئے. اگلا لفظ ہے النبیو. النبیو کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بہت سارے لوگوں نے، میں نے اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی دیکھا، محمود الحسن دیوبندی صاحب کا بھی دیکھا، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ان کا بھی دیکھا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی ترجمہ جو ہے وہ بھی دیکھا، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی دیکھا. بہت سارے لوگ اپنے اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن میں ان حضرات میں سے کسی کا ترجمہ پیش نہیں کرتا. علامہ راغب اصفہانی ہے جو لغت عرب کا بادشاہ، ان کا ترجمہ بھی یہی ہے. اور مصر سے ایک ڈکشنری عربی چھپی ہے المنجد میرے پاس موجود ہے، اگر چاہیے ہو میں باضابطہ وہ آپ کو باقاعدہ طور پر دکھا سکتا. انہوں نے النبیوں کا جو معنی لکھا وہ لکھا المخبر عن الغیب. نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دے. سبحان اللہ. نبی کا معنی یہ ہے کہ جو غیب کی خبر. بعض لوگوں نے صرف یہ ترجمہ کیا ہے کہ خبر دینے والا. صرف خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا، صرف خبر دینے والا نبی نہیں. اگر صرف خبر دینے والا نبی ہو آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، بیٹھ سکتی ہے جگہ بن کے، یہ آگے ہو جائے، یہ رستے سے یہ بیٹا اٹھ کے ادھر آ جائے، مہربانی کریں آگے جو اندر جگہ ہے جی آ جائے. یہ دروازہ خالی کریں، بالکل دروازے میں مت بیٹھیں. یہ آگے جگہ پڑی ہے، آپ اٹھ کے ادھر آ جائیں، ہم لوگوں کے لیے اندر جگہ بنا. آپ بھی چھوٹے چھوٹے قریب ہوئی مہربانی. یہ آگے جگہ ہے، جتنا جوڑ کے بعض ہفتے کوئی اتفاق اتحاد بھی پیدا ہو سی تے نالے سردیاں جو بندہ جوڑی کی توجہ رکھے. خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا، جو غیب کی خبر دے وہ نبی ہوتا. سبحان اللہ. یا ایھا النبیو، اب معنی کیا بنے گا؟ اے غیب کی خبر دینے والے. سبحان اللہ. اے غیب کی خبر دینے والے. انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا. رب فرما رہا ہے اے محبوب، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو بھیجا. اب توجہ رکھیے، یہ لفظ رسالت سے ہے. ارسلنا اس کا مصدر جس سے یہ نکلا ہے وہ لفظ رسالت ہے. رسالت کا معنی ہے بھیجنا. رسالت کا معنی کیا ہے؟ بھیجنا. عربی میں ایک لفظ ہے بے ست، اس کا بھی معنی ہے بھیجنا. رسالت کا معنی بھی بھیجنا، بے ست کا معنی بھی بھیجنا. مولا تو نے لفظ رسالت لگایا. ارسلنا، انا ارسلناک شاہدا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ابعثناک الا رحمۃ للعالمین بھی تو کہہ سکتا تھا. انا ابعثناک شاہدا ومبشرا بھی تو کہہ سکتا تھا. لفظ رسالت کا معنی بھی بھیجنا ہے، بے ست کا معنی بھی بھیجنا ہے. تو جب دونوں کا معنی بھیجنا ہے تو پھر لفظ رسالت ہی لگایا، بے ست کیوں نہیں لگایا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اس میں ایک یونیک سا یا باریک سا فرق ہے. رسالت کے بھیجنے میں اور بے ست کے بھیجنے میں وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ آپ ایک بھائی کو یا بچے کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ یہ بازار سے چیز لے کر آؤ. 10,000 دے دیا، 5,000 دے دیا، 20,000 دے دیا، 50,000 دے دیا، یہ پیسے لو اور جاؤ یہ چیزیں لے آؤ. اور دوسرے بیٹے کو کہتے ہیں کہ یہ بھائی کو میں نے پیسے دیے ہیں، اس کے ساتھ جاؤ یہ چیزیں لے گا، اس کی مدد کروانی ہے، سامان اٹھوا کے لانا ہے، تم بھی ساتھ چلے جاؤ. اب دونوں کو آپ نے بھیجا ہے. ایک کو دیے 50,000، ایک کو بھیجا خالی ہاتھ. اب بڑے کو بھی آپ نے بھیجا پیسے دے کر، جسے خالی ہاتھ بھیجا اسے بھی آپ نے بھیجا. بھیجا تو دونوں کو، لیکن ایک کو دے کر بھیجا، ایک کو خالی ہاتھ بھیجا. رسالت دے کر
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بعثت بھی استعمال ہوا ہے. جہاں مطلق آمد کا تعلق تھا وہاں لفظ بعثت استعمال ہو گیا. خود آقا دو جہاں نے فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. لیکن جہاں سرکار کی شان رحمت کا یا شان عطا کا ذکر آیا وہاں رب نے لفظ بعثت نہیں لگایا کہ میرا محبوب دینے والا ہے یا میرے محبوب کے پاس جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کی دروازہ ایسے نہیں دکھا رہا، میں نے محبوب کو عطا کیا ہوا ہے، اگر جاؤ گے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آئے. اب اس لفظ رسالت پہ اگر آگے چلے تو ہمارا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، ہمارا باقی ترجمہ رہ جائے گا، اس لیے تھوڑا آگے بڑھیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا. اس پہ بہت سارے ترجمے اس پہ بھی میں نے دیکھے کہ شاہدن کا معنی کسی نے کیا کیا ہے. سبھی نے شاہدن کا معنی ہے بھی گواہ اور سبھی نے معنی کیا بھی ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر گواہ بنا کر بھیجا. لیکن اس پہ بھی علامہ راغب اصفہانی وہ کیا فرماتے ہیں شاہد کا معنی کیا؟ الشہود والشہادت الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرہ. شاہد اسے کہتے ہیں جو حاضر ہو، جو حاضر ہو. کیسے؟ مع المشاہدت، جو مشاہدہ کرتے ہوئے حاضر ہو. اما بالبصر او بالبصیرہ، چاہے وہ مشاہدہ ان آنکھوں سے ہو یا ان آنکھوں سے ہو. اب ان آنکھوں پہ چلے جائیں پھر بھی ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. لیکن یہاں بھی آنکھیں ہوتی ہیں، سب کی نہیں ہوتی، سب کی نہیں ہوتی، یا سب کی ہوتی ہیں لیکن نظر سب کو نہیں آتا. ان آنکھوں میں بینائی کے لیے پھر بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، ادھر جا کر آپریشن کرانا پڑتا ہے. ان آنکھوں کے لیے آپریشن کرانا پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ کرانی پڑتی ہے. اور وہ بڑے بڑے ہاسپٹل میں سے ایک ہاسپٹل سیال شریف ہے. بڑے بڑے ہاسپٹل میں سے ایک ہاسپٹل گولڈا شریف ہے، ایک ان ہاسپٹل میں سے گنگول شریف ہے، ایک ہاسپٹل ان میں سے چورا شریف ہے، ایک اجمیر شریف ہے. بہت ساری، اور وہاں بڑے بڑے سرجن بیٹھے ہیں. وہ جب لیزر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر ان آنکھوں سے بینائی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور چونکہ سرکار کی بات ہو رہی ہے تو پوری کائنات کے یہ جتنے بھی سرجن ہیں ان سب کے معلم اور ان تمام بینائیاں دینے والوں کی سردار ہے. شاہدن، یا ان آنکھوں سے دیکھتے ہوئے حاضر ہو یا ان آنکھوں سے دیکھتے ہوئے حاضر. اب حاضر اور ناظر میں آپ کو سمپل سے طریقے سے سمجھاتا ہوں، انتہائی آسان، بغیر تنقید اور لڑائی جھگڑے کے، بڑی محبت کے ساتھ، تاکہ سب کو سمجھ آئے، محبت کے ساتھ، تاکہ ہم قریب ہو، دور مزید نہ ہو. حاضر کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ پہ غور کرو. جہاں تک آپ کے جسمانی اعضاء کی رسائی ہو وہاں تک آپ حاضر ہیں، اور جہاں تک آپ کے جسمانی اعضاء کی رسائی نہ ہو وہاں آپ حاضر نہیں. میرا یہ ہاتھ جہاں تک پہنچے گا وہاں تک میں حاضر ہوں. اگر اسی مسجد کے اس کونے میں نہیں پہنچ سکتا تو میں وہاں حاضر نہیں ہوں. آپ سامنے بیٹھے ہیں، بتائیں میں اس کونے میں حاضر ہوں؟ بھائی آپ کے ساتھ بے تکلفی ہے، میں اب ایسی بات کر رہا ہوں، اگر اسے اس معیار پہ اگر میرے لفظ نہ بھی آئے تو بے تکلفی ہے. اس کونے میں میں حاضر ہوں نہیں. آپ جو ادھر پیچھے بیٹھے ہیں آپ یہاں حاضر ہیں نہیں. مطلب جہاں تک آپ کا قدم پہنچ جائے وہاں تک آپ حاضر ہیں، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچے وہاں تک آپ حاضر ہیں. اس ستون میرے بہت قریب ہے لیکن میں اس جہاں بھی حاضر نہیں ہوں. یہ بھی قریب ہے لیکن میں یہاں بھی حاضر نہیں ہوں. میں جہاں تک میرے ہاتھ اور پاؤں پہنچ رہے ہیں میں وہاں تک حاضر ہوں، اور جہاں تک میری نگاہ پہنچے وہاں تک میں ناظر ہوں.
حاضر اور ناظر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بڑے آسان پیرائے میں. جہاں تک جسمانی اعضاء کی رسائی ہو وہاں تک بندہ حاضر، جہاں تک نگاہ کی رسائی ہو وہاں تک بندہ ناظر، وہاں تک بندہ ناظر. چلے آج ایک یہی مسئلہ یاد کرنا ہے، وہاں تک بندہ ناظر. توجہ رکھیں. اب میری ہائٹ 5 فٹ 6 یا 7 انچ ہے، میں اپنے ہاتھ اٹھا لوں یہ 1.5 2 فٹ یہ بھی ہو جائیں گے، یا پھیلا لوں جہاں تک میرے ہاتھ پہنچیں گے 5 6 7 فٹ تک میں حاضر ہوں. اسی طرح آپ بھی میکسیمم باڈی اور میکسیمم ہائٹ کے مالک ہیں، تو 5 6 7 8 فٹ تک آپ کی بھی رسائی ہے، آپ بھی حاضر ہیں. حاضر ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے حاضر ہونے کی لمٹ 6 7 8 فٹ ہے. اس سے زیادہ ہماری پوری دنیا میں کوئی افریقن ہے کسی کی بہت ہائٹ ہے 7 8 فٹ کا دل، وہ 10 فٹ تک اس کی وہ حاضر ہوگا. اتنا ہی ہے، کوئی 11 فٹ تک ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو کسی کا ہی نہیں. اب جب 11 فٹ تک پوری دنیا کے لوگ ان کی لمٹ ہے، سارے حاضر ہیں. اور یہ سارے ناظر کہاں تک ہیں؟ سوائے نابینا لوگوں کے. جو بھی نگاہ اٹھاتا ہے نگاہ آسمانوں تک چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. سمجھنا بات کو. مطلب کیا ہوا کہ جو 6 7 8 فٹ تک حاضر ہو وہ ناظر کہاں تک ہو سکتا ہے؟ آسمانوں تک. سرکار دو عالم نے نماز کسوف پڑھائی، نماز کسوف پڑھائی. نماز پڑھا رہے تھے، آپ کہہ دو یہاں نے اچانک یوں ہاتھ بلند کیا نماز کے دوران، یوں ہاتھ کر کے کسی چیز کو پکڑ کے پھر چھوڑ دیا، پھر نماز پڑھانے لگے. جب سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو آپ کچھ پکڑ رہے تھے یہ کیا پکڑ رہے تھے؟ اور ایسے جو ہاتھ بلند کر رہے تھے یہ کیا کر رہے تھے؟ آج نماز میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اب پہلا فتویٰ تو صحابہ پہ لگائیں کہ انہوں نے سرکار کی طرف دیکھا کیوں ہے؟ نماز میں تو ادھر دیکھا جاتا ہے جہاں سجدہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نماز کا یہی طریقہ ہے. مطلب آپ کھڑے ہیں قیام میں تو سجدے کی جگہ، رکوع میں ہے تو پاؤں کے ناخن دونوں پاؤں کے، دوبارہ قیام میں ہے تو پھر سجدے کی جگہ. سجدے میں جائیں تو ناک کے اس مڈ میں دیکھنا ہے. سجدے میں جب جائیں ادھر ادھر نہیں، یہاں دیکھنا ہے، دونوں نگاہوں سے یہاں نظر رکھنی ہے. اور جب آپ تحیات بیٹھے یا دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو پھر اپنی گود میں دیکھنا ہے. اب صحابہ حکم ہے سجدے والی جگہ دیکھنی ہے، آپ ادھر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو جواب ملتا ہے ہم تو دیکھتے ہی ادھر ادھر. تو صحابہ جب ادھر دیکھتے ہیں تو خیال نہیں جاتا ادھر، چلا جاتا ہے. تو جب خیال ادھر جاتا ہے تو پھر نماز آپ کی ٹھیک ہوتی ہے. انہوں نے کہا پھر دنیا میں نماز کا حساب لگا لو، اگر صحابہ کی نماز کی مثل کسی کی نماز ہے. صحابہ کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. کیونکہ میں محبت کی بات کر رہا ہوں اس لیے آگے نہیں جاؤں گا، چٹکی نہیں ڈالوں گا، پیار سے آگے نکل رہا ہوں. آقا جی یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آج ہاتھ اٹھا کے یہ جو آپ پکڑ رہے تھے کیا پکڑ رہے تھے؟ آقا نے فرمایا وہ صحابہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اچانک میری نگاہ جنت میں انگور کے گچھوں پہ پڑ گئی. پہلی بات آقا نماز یوں پڑھاتے تھے، یوں نہیں. ہاں وہ کعبہ کی تبدیلی کی، وہ قبلہ کی تبدیلی کی وقت اوپر دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا محبوب آپ کا سر اٹھانا میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ کا جدھر دل کرتا ہے ادھر منہ کر لیجیے. سبحان اللہ. آقا جی یہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ حدیث پاک آقا نے فرمایا وہ جنت میں انگور کے گچھوں پہ میری نظر پڑ گئی. مجھے گچھا بڑا پیارا لگا، میرا دل چاہا میں تمہارے لیے وہ توڑ لاؤں. میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے گچھا پکڑ لیا، توڑنے لگا تھا. لے آتا تو کھاتے رہتے. دو کام ہیں، ایک اس نے ختم نہیں ہونا تھا، دوسرا اس جیسی میٹھی چیز کائنات میں کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری یا علی. لیکن پھر پکڑ لیا، توڑنے لگا تھا، پھر چھوڑ دیا. کائنات تک قیامت تک کھاتے رہتے، اس نے ختم نہیں ہونا تھا. میٹھا اتنا، اس جیسی مٹھاس پہلے کبھی تم نے چکھی نہیں. ہاتھ لگا کر میں نے چھوڑ دیا. اب توجہ
جس کا ہاتھ 8-10 فٹ تک جائے، جو 8-10 فٹ تک حاضر ہو، اس کی نگاہ آسمانوں تک چلی جاتی ہے، اور زمین پر کھڑے کھڑے جس کا ہاتھ جنت تک پہنچ جائے اس کی نگاہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ جنت کہاں ہے؟ توجہ، میں زیادہ تر بات کرنے والے کی طرف دیکھتا نہیں کہ اسے انسائٹ فیل نہ ہو، کیونکہ سارے پھر اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، وہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے. لیکن وہ ٹائم ایک تھوڑا ایک منت بار بار میں کرنا پہ پردے میں کدی کدی درا کے جانا تھا، ہمیشہ نہیں نہ رکھی تھا، رب ہمیشہ پردے رکھتا، مولوی کدی کدی رکھتا. لہذا توجہ اگین بھائی، او میرا ویر آج میری گل سن یاد کرے گا. جنت کہاں ہے؟ پہلے آسمان پر بھی نہیں، دوسرے پر بھی نہیں، تیسرے چوتھے پانچویں چھویں ستویں پر بھی نہیں، اور سدرۃ المنتہا پر بھی نہیں، اور سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے جنت الماوا. 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے جنت الماوا. اب مصطفیٰ کریم مدینہ میں وہاں سے اگر آپ جنت الماوا تک چلا جاتا ہے، اسی دے مدینے نیڑے تھے، اسی دے اڈے دور نہیں. خالق کائنات نے جانا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وسراجا منیرا. ایک دلیل دے کر حاضر و ناظر کی سحری کا وقت امام الانبیاء وضو فرما رہے ہیں. ام المومنین حضرت میمونہ موجود ہیں، سرکار کو وضو کروا رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا